میرے بھائیوں، آپ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، اور بعض وہ بد قسمت بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے یا نہیں ہے، وہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دکانیں چلا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ اللہ نے آپ کو گھروں سے نکالا، اللہ نے آپ کو دکانوں سے نکالا کہ میرے بندو جاؤ، میرے گھر میں تمہارا قدم لگے گا، ایک قدم تمہارا میرے گھر میں لگے گا، میں تمہارے رزق میں برکتیں ڈالوں گا، میں تمہاری نسلوں میں برکتیں ڈالوں گا۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو ان مساجد میں بھیجو، ان مدارس میں بھیجو، ان خانقاہوں میں بھیج کر ان مساجد کو بھی آباد کرو، ان مدارس کو بھی آباد کرو، ان خانقاہوں میں بھی آباد کرو۔ تمہارا بچہ قاری کے پاس بیٹھ کر جب بسم اللہ پڑھے گا، ادھر قیامت کے دن اللہ اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے تمہارے گھر کے وہ 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی برکت سے اپنے گھر کے ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ قرآن کی برکت سے حافظ قرآن اپنے گھر کو کہ 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کے بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو پھر میں آپ سے وعدہ نہیں لیتا، یہ اللہ کا گھر ہے، ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ بناؤ گے؟ اپنے بچوں کو بھیجو۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک قاضی گزرا ہے بغداد کے اندر، بڑا ظالم تھا، ناانصافی کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے اس کی زندگی میں اولاد نہیں دی، نافرمانی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ بعد میں اللہ نے اسے بیٹا دیا، ماں اس کی زندہ تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ باپ تو اس کا ظالم تھا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کرتا رہا، میں کیوں نہ اس کی قبر کو روشن کرنے کے لیے اس بچے کو قاری کے پاس لے جا کر قرآن کا حافظ ہی بنا دوں۔ سبحان اللہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ عام مسجد کا خطیب نہیں ہوں، بہت بڑی مسجد کا خطیب ہوں۔ وہاں ہماری پہلی اذان ہوتی ہے تو 1500 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک مسجد میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی وہاں بیان کر رہا ہے۔ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، پتہ نہیں مجھے کہ آپ کا ذوق کیا ہے، لیکن میں سبحان اللہ لینے والا آدمی ہوں، تو مجھے پتہ چلے کہ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں 1 گھنٹے کا جو بیان کر کے یہاں سے جاؤں گا اور میں جا کے وہاں کے لوگوں کو بتلاؤں گا کہ میں 28 چک میں گیا تھا تو کسی کے سامنے میں بیان کر کے آیا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جو مقام دیا، یہ مقام اللہ نے اپنے رسول کو جو دیا، جو عظمتیں اور رفعتیں اور جو بلندیاں ان کو ملی ہیں، سارے نبیوں کو نبوت ملی محمد الرسول اللہ کی برکت سے۔ رسول آئے محمد کی برکت سے آئے، پیغمبر بن کے آئے، آخری نبی کی برکت سے آئے، اور سارے نبیوں کو نبوت ملنے کی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھ سے پہلے جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کو اگر مقام ملا ہے تو میری برکت سے ملا ہے، میری وجہ سے ملا ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، آپ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ آج مسجد میں نماز پڑھ کر جب جائیں گے تو پھر جناب آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جب گھر میں داخل ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے انسان آتا ہے، گھر سے آتا ہے، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کے، کسی سے بات نہیں کرتا، شرط یہ ہے کسی سے بات نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ خطیب کی بات سنتا ہے، سنتے نوافل پڑھ کر خاموشی کے ساتھ گھر میں جاتا ہے، ایسے شخص کے ایک ایک قدم پر اللہ اس کے 10 لاکھ اس کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں، اور 10 لاکھ اسے نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، 10 لاکھ جناب اس کی جو ہے کمی کوتاہیاں معاف کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جناب وہ اس کی ماں نے یہ خواہش کی، وہ اپنے بچے کو لے کر آئی، اس قاضی کے پاس نہیں بلکہ قاری کے پاس لے کر آئی۔ قاری صاحب نے فرمایا کہ اے ماں، یہ بچے کو لے کر آئی ہو تو کیا کرنے آئی ہو؟ فرمایا کہ میں اس بچے کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے آئی ہوں۔ اس کا والد تھا، ظالم تھا، نافرمان تھا رب کا، نا انصافی کرنے والا تھا،
تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ اس کی قبر سے عذاب ختم فرما دے، یہ قرآن کی برکت سے وہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بچہ بھی اور میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گی۔ تو اس کی ماں وہاں بیٹھی ہے، قاری کہنے لگا بیٹا پڑھ بسم اللہ۔ اس نے بچے نے جب لفظ بسم اللہ کہا، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، بسم اللہ پڑھا، اللہ نے فرشتے کو قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فرشتے جاؤ اس بچے کے باپ کو جا کے خوشخبری قبر میں دے دو کہ تیرا بیٹا تیرے بعد پیدا ہوا اور تیری بیوی نے تیرے اس بیٹے کو قاری کے پاس لے جا کر قرآن پاک سکھلایا اور اس نے فقط بسم اللہ کہی ہے، پڑھی ہے۔ میں اس بسم اللہ کی برکت سے آج قیامت کی صبح تک تیرے قبر سے عذاب کو ختم کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ فقط بسم اللہ کی برکت ہے، تو جو قرآن کا حافظ ہوگا اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو، کوئی کر سکتا ہے اس کی عظمت کا مقابلہ؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن سے محبت کرو، آپ قرآن سے وفا کرو۔ یہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، 18 ذوالحجہ ہے آج۔ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جنہیں داماد رسول کہا جاتا ہے، وہ بھی تو اسی قرآن کی محبت میں ہی دنیا سے گئے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن پڑھ رہے ہیں، دشمن نے انہیں وہاں شہید کر دیا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ کسی نے کہا عثمان تمہیں جب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو کیا کھاتے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے میں قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیتا ہوں، اس کی برکت سے اللہ میری بھوک اور پیاس ختم کر دیتا۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے بھوک اور پیاس ختم کرنے کے لیے رب کے قرآن کو پڑھا ہے۔ ہم اپنی بھوک اور پیاس کے لیے کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندیاں، وہ مقام عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں، یوں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے فرمایا آقا آج بڑے عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، کہاں اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو؟ فرمایا کہ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی حوروں کے ساتھ شادی ہے، میں اس شادی کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ یہ عثمان کا مقام ہے، یہ حضرت عثمان کی عظمت ہے، یہ حضرت عثمان کا جو ہے وہ مقام ہے کہ اللہ نے دنیا میں کیا عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ یہ نبی کے عاشق بن کے رہے، یہ نبی کے صحابی بن کے رہے۔ قیامت کے دن بھی میرے نبی کے ساتھی ہوں گے، قیامت کے دن بھی جنت میں میرے نبی کے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں آج اس مجلس میں بیٹھ کر، اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ توبہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم اس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، بلکہ محمد کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ محمد رسول اللہ کی غلامی میں اپنی زندگی گزارو گے یا نہیں گزارو گے؟ بولو، گزارو گے؟ آزما کر تو دیکھ لو، ہم نے تو آزمایا ہوا ہے، ہم تو مولوی لوگ ہیں، سادے لوگ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں آپ کو پہلی مرتبہ دیکھنے والا، آپ بھی شاید مجھے دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اسی قرآن کی برکت سے میں ملک کا چپا چپا میں الحمدللہ وہاں جاتا ہوں، پورے ملک کے اندر ہر جگہ میں جاتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ تو کیا یہ میری شخصیت کا کمال ہے؟ بتاؤ، یہ میری دولت کا کمال ہے؟ یہ میری تجارت کا کمال ہے؟ نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن کی محبت مجھے دنیا کے کونے کونے میں لے جا رہی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حشر کا میدان لگے گا، وہاں جب ساری دنیا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں جناب نبی بھی ہوں گے، صدیق، شہداء، صالحین، اور سارا مجمع ہوگا۔ اللہ یہ اعلان نہیں کریں گے کہ کہاں ہیں انگلش پڑھانے والے، وہ کھڑے ہو جائیں، کہاں ہیں ریاضی پڑھانے والے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، کہاں ہیں علاقے کے ناظم، جگیردار، دولت مند، کھڑے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سب کے سامنے پہلا اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہیں مسجدوں میں اذان دینے والے؟ سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہماری زبان سے سبحان اللہ کیسے نکلے گی؟
اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری زبانوں کو چلائے گا. ہم تو بس مسجد میں آ جاتے ہیں، بھائی نماز پڑھ لی، بڑا احسان کر لیا، جمعہ پڑھ لیا جی، بڑا احسان. بھائی کہنے والے نے کیا کہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا بیان سنا، کیا کہا ہے کچھ پتہ نہیں. بھائی جمعہ پڑھ لیا، ان جمعوں کو کیا فائدہ ہے؟ مزہ تو تب ہے کہ کہنے والے کی بات کو سنا جائے اور سن کر سمجھا جائے اور سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے، تب جا کے زندگی بھی برکت والی ہوگی، پھر قبر بھی روشن ہوگی، آخرت بھی روشن ہوگی. اللہ دوسرا اعلان کریں گے، این الائمہ، ائمہ کہاں ہیں مسجدوں میں امامت کرانے والے امام، ان کو بھی کھڑا کیا جائے. تیسرا اعلان ہوگا، این الحفاظ، کہاں ہیں 28 چکی جامعہ مسجد میں قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن، ان کو بھی کھڑا کرو. پھر اعلان ہوگا، این العلماء، ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے علماء کہاں ہیں، ان کو بھی کھڑا کیا جائے. یہ اعلان ہوگا. ساری انسانیت کے سب سے پیچھے ایک فرشتہ بیٹھا ہوگا، اس کا نام حدیث میں رضوان بتایا گیا ہے. وہ رضوان نامی فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ کہے گا، یا اللہ میں نے ان حافظ قرآن کو بھی کھڑا کر دیا، ان امام مسجدوں کو بھی کھڑا کر دیا، اور ان اذان دینے والوں کو بھی کھڑا کر دیا، یہ شہداء اور عالم بھی کھڑے ہو گئے، یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے، ان سب کو پکڑو اور بغیر حساب کتاب کے میرے سامنے جنت الفردوس میں لے جاؤ. آج میں قرآن کی برکت سے ان سے کسی قسم کا بھی حساب نہیں لوں گا. تو تم اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا کوئی حساب نہ ہو تو پھر اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو مساجد میں قرآن کے لیے بھیجو. میں جاؤں تو تمہارے اس مسجد کے امام کا میرے پاس فون آنا چاہیے کہ آپ کے بیان نے لوگوں پر اتنا اثر کیا ہے کہ آج ماشاءاللہ آج ہی پہلے دن لوگوں نے اپنے 10 بچے مسجد میں بھیج دیے. تو پھر دیکھنا اللہ تمہارے گھروں میں کیسی برکتیں ڈالتا ہے. آؤ مدرسے میں آؤ، دیکھو جامعہ خالد بن ولید میں جگہ جگہ پر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. 1500 طالب علم صبح سے لے کر شام تک اللہ اور اس کے رسول کے کلمات ادا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اور ان کے والدین کو وہ ثواب پہنچ رہا ہے. میں خود انتظامیہ کا آدمی ہوں مدرسے کی، مجھے پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے ایسے آدمی آتے ہیں جن کی 20-20 لاکھ مہینے کی تنخواہ ہوتی ہے. وہ رو رہے ہوتے تھے، لیکن آج وہ اتنے خوش ہیں کہ مولانا ہماری 20-20 لاکھ جب تنخواہ ہوا کرتی تھی تو ہمارے بچے اس وقت قرآن کے حافظ نہیں تھے، ہماری 20 لاکھ تنخواہ ایسی ضائع ہو جاتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا، اس کے باوجود ہمارے گھر میں فقر و فاقہ اور مصیبت اور تنگی ہوتی تھی. لیکن جب سے ہم نے اپنے بچوں کو مدارس میں قرآن کے لیے بھیجا ہے، 20 لاکھ تو کیا 1 لاکھ سے بھی ہمارا خاندان سارا گزارا کر رہا. یہ قرآن کی برکتیں ہیں. بھائی آزما کر تو دیکھو. لوگ کہتے ہیں یہ ملا جا رہا ہے، یہ مولوی. بھائی تمہارے کہنے سے مولوی کی عزت و عظمت میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ لوگوں نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا. ہم کیا ہیں؟ کہنے والے جو کہتے رہے. ہم نے تو قرآن سے محبت کرنی ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہم نے ان مساجد اور مدارس کو آباد کرنا ہے. دنیا میں بھی عزت ملے گی، قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا. کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں اترتے ہیں، بڑے بڑے رقبے. کیا کسی نے انہیں صحیح انداز میں سلام کیا یا کوئی انہیں کرتا ہے سلام؟ اس دولت کا کیا فائدہ کہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک جسے کوئی سلام کر کے بھی راضی نہیں ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. 1 مہینے تک اس صحابی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن وہ صحابی جس دنیا میں جس دن وفات پا رہا ہے، اس کے جنازے میں حضرت جبرائیل امین کی قیادت میں 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں. جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ. صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج تک تو ہم نے آپ کو اس طرح چلتے دیکھا ہی نہیں ہے، آج اتنا جنازے میں کیوں جلدی جلدی قدم اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں؟ فرمایا صحابہ تمہیں اس مرنے والے شخص کی صحابی کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے.
کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اتر رہے ہیں شرکت کے لیے کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی کہ میں اپنا قدم کہاں رکھوں. آج مرنے کے بعد ہمارے جنازے میں دوسرے تو کیا ہمارے اپنے شریک نہیں ہوتے, ہمارے دوست ہی شریک نہیں ہوتے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے, علامت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو چھوڑ کے بیٹھ گئے. ہم نے قرآن سے محبت نہیں کی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ بولو, نہیں سنا تو میں بتاتا ہوں. تابع تابعین میں سے تھے. قرآن کی محبت میں 80 سال کی عمر میں قرآن کی محبت میں دنیا میں بنو عباس کا زمانہ گزرا ہے. ان کے کوڑے کھاتے رہے. جنازہ جیل سے نکل رہا ہے اور جس علاقے سے وہ جنازہ گزر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب سے اللہ نے کائنات یہ دنیا بنائی ہے, میں بڑی بات کر رہا ہوں, میری طرف دیکھو, جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوگا جتنا بڑا جنازہ مرنے کے بعد امام احمد ابن حنبل کا ہوا ہے. تاریخ نے بتایا اس دور میں ان کے جنازے میں 40 لاکھ آدمی شامل ہوئے تھے. کتنے؟ تمہاری ضلع بہاڑی کتنی آبادی ہے؟ بولو, ضلع بہاڑی کتنی آبادی نہیں ہے. 40 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے. جنازہ قبرستان کے پاس جا رہا ہے, قبرستان میں پہنچنے سے پہلے ایک علاقے سے گزر رہا ہے. وہ علاقہ کسی مسلمانوں کا نہیں تھا, وہ یہودیوں کا تھا جو رب کے بھی نافرمان, نبیوں کے بھی نافرمان. تو ایک یہودی اپنے گھر سے باہر نکلا, وہ حیران ہو گیا, اتنا بڑا جنازہ, اتنے بڑے لوگ, یہ کون مرا ہے؟ آگے بڑھا, اس نے جنازے کو روکا, توجہ کے ساتھ جنازے کو روکا. اتنے بڑے لوگ روک گئے, کہا کوئی بات نہیں ہے, اسے پوچھو کیا کہتے ہیں. اس یہودی نے کہا یہ کون ہے شخص جس کے مرنے میں اتنے لوگ شامل ہوئے ہیں مرنے کے بعد اس کے جنازے میں؟ لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا نام امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے. 80 سال کی عمر پائی ہے, ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے اور اسی کی محبت میں اپنی جان قربان کر دی. فرمایا اچھا, وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ اگر اجازت ہو تو ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں. مسلمان نہیں ہے, یہودی ہے. وہ یہودی آگے بڑھا, چہرہ دیکھا. دوسرا آیا یہودی, اس نے کہا مجھے بھی اجازت دے دو. اس نے دیکھا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مرنے کے بعد ان کا چمکتا دمکتا نورانی چہرہ دیکھ کر 19,000 یہودیوں نے وہاں محمد کا کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے مسلمان ہو. میرے بھائیوں, بتانے کا مقصد, واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن سے محبت کرو گے تو اللہ زندگی میں بھی دنیا تمہارے تابع کرے گا, مرنے کے بعد بھی تمہارے جنازوں میں اتنے لوگ بھیج کر اللہ آنے والی نسلوں کو بتا دے گا جو میرا اور میرے نبی کا بن جائے گا, میں ساری دنیا کی ہر مخلوق میں مرنے کے بعد بھی اس کے تابع کر دوں گا. میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مسجد میں بھیجا کریں. حضرت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا کہ اے میرے نبی اس قرآن کو پڑھو اور امت تک اس قرآن کی عظمت کو اجاگر کرو. جو بندہ آپ پہ اترنے والی اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا وہ قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے بھی جنت میں داخل ہوگا اور حوض کوثر سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی امتی کو جام کوثر پلائیں گے. یہ فضیلت ان کو ملی ہے تو یہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے قرآن کو چھوڑ دیا, میں نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا, میں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ اتنا بڑا چک ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے اور نمازی کتنے بیٹھے ہیں مسجد میں. یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ مرنے کے بعد اس امت کا کیا بنے گا؟ جنہیں نماز کا بھی پتہ نہیں ہے, گھر کے سامنے مسجد بنی ہوئی ہے, کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر, کہنے والا کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہنے والا کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, کہنے والا کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, نماز کی طرف آ جاؤ. یہ نمازی مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے, نماز نہیں پڑھتا اور گھر میں امیدیں لگا کر بیٹھا کہ اللہ میری قبر کو روشن کر دے گا. نماز چھوڑنے والے کی کیا قبریں روشن ہوا کرتی ہے؟
حرام کھانے والے کی کیا اللہ قبریں روشن کرے گا؟ نماز کو چھوڑنے والے کی اللہ قبریں کیا روشن کرے گا؟ کیا جھوٹ بولنے والے کی اللہ قبریں روشن کرے گا؟ کیا جناب ہر نبی پاسم کی سنت اور سیرت کو چھوڑنے والے کی اللہ قیامت کے دن جو ہے اسے نبی اور صدیقین اور شہداء کی صفوں میں کھڑا کرے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، نہیں یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو دنیا میں اندر آ کر میری محبت میں زندگی گزارے گا، میرے نبی کی سیرت اور سنت پہ عمل کرے گا، قیامت کے دن وہ میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ آج میں نے نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حرام کیوں کھا رہا ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے مسجد نبوی میں ہزاروں صحابہ کا مجمع، یہ ایک بوڑھا دیہاتی روتا ہوا آیا، ہزاروں صحابہ کا مجمع، صحابہ دیکھ کر حیران کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس انداز میں آ رہا ہے، اسے ادب نہیں ہے، اسے کوئی سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ آگے آ کر بیٹھ کیا، ہزاروں قطار رونے لگ گیا۔ آقا نامدار نے فرمایا ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، کس لیے رو رہے ہو؟ فاروق اعظم بیٹھے، اٹھے، تلوار نکالی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مجلس کا ادب ہی نہیں ہے، یہ کم از کم نبی کی مجلس میں ہے تو سلام تو کرتا۔ یہ کسی جناب ایم پی اے کی مجلس میں جا رہا ہے، یہ کسی ایم اے کی مجلس میں جا رہا ہے، یہ تو اس عظیم شخصیت کی مجلس میں آ رہا ہے کہ جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے، یہ اس کی مجلس میں آ رہا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو یا عمر خاموش ہو جاؤ، اجلس سنا کا، وہاں بیٹھ جاؤ، معاف کرنا یہ نبی کی شان میں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، اس بوڑھے شخص کو بلایا، توجہ، فرمایا تو کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ بڑے حضرات توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھیں، توجہ کے ساتھ، کیا فرمایا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میں بڑی مصیبت میں ہوں، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ بھائی ظاہر بات ہے انسان بڑی مصیبت میں آ جاتا ہے جب اس کی کوئی دعا ہی قبول نہ ہو، گھر میں تکلیف ہو، رشتہ داروں میں مصیبت، ساری پریشانیاں ہوں، تو وہ انسان کیا کرے گا؟ آ کرے فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا اچھا تو نے حرام تو نہیں کھایا؟ سر جھکائے رکھا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ ہاں اب مجھے یاد آ رہا ہے، ایک مرتبہ میں نے حرام کا ایک لقمہ کھا لیا تھا۔ آقا نے فرمایا اسی حرام کے ایک لقمے کی وجہ سے اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا۔ پھر امت کو بتا دیا، سارے صحابہ کو متوجہ کر کے اس بوڑھے شخص کو سامنے بٹھا کر آقا نے ایک جملہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ اجتنب من اکل الحرام ان تستجب دعوتک، جس نے دنیا میں حرام کمانا چھوڑ دیا، حرام کھانا چھوڑ دیا، حلال خود بھی کمائے گا، کھائے گا، نسلوں کو کھلائے گا، وہ حلال کھانے والا جب بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا میرا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ آج ہم حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، سود کا پیسہ لے کر کھاتے ہیں، بینکوں کا پیسہ لے کر کھاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگ امانتیں رکھتے ہیں اس میں پیسے کھا جاتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں سے ظلمن دنیا کو چھین لیتے ہیں، ان کے مالوں پر قبضہ کر کے کھا رہے ہیں، یہ حرام نہیں ہے تو کیا ہے؟ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حرام نہیں ہو تو کیا ہے؟ حرام کھانے والے کے میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کی صبح تک جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے۔ میں نبی کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے، فرشتے، توجہ ہے میری طرف، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسپیشل اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اپنی امت کو یہ اعلان سنا دو کہ جس شخص کے سامنے چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے سامنے آپ کا نام مبارک آ جائے اور نام سن کر درود نہیں پڑے گا اللہ اسے تباہ و برباد کر۔
یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے چکا ہوں، کیا آپ کی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا نام آئے تو دل میں درود پڑھ لیا کرو۔ ہم نام کے تو عاشق رسول ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ صحابہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو، انہوں نے نبی سے عشق کیا ہے تو حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بلال تو نبی کے کلمے کو چھوڑ دے۔ وہ بلال انگاروں پہ لیٹ کر اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ قربان کر کے بے ہوشی کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ اے نافرمانو، اے اللہ اس کے رسول کے دشمنو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عزت و عظمت پہ ہزاروں جانیں تو قربان کر سکتا ہوں، جس نبی پر میں ایمان لا چکا ہوں میں ساری جانیں تو قربان کر سکتا ہوں، اس سے پیچھے ایمان لانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے نبی کا عشق۔ داڑھی مڈانے والا نبی کا عاشق ہوا کرتا ہے۔ وہ نبی کا عاشق اسے کہیں گے جو روزانہ داڑھی مڈاتا ہے اور درود پاک نبی پاک پہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو داڑھی مڈانے والا مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، اور یہی داڑھی مڈانے والا لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر کے میرے روزے کے پاس آ کے درود پڑھتا ہے، میں اس کا جواب تو کیا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ نبی کا عاشق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہوگی۔ کتنے خوش نصیب یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے بیٹے اس مسجد میں قاری قرآن کے پاس جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے یہ ثواب اس کے والد کو پہنچ رہا ہے۔ آپ ذرا ان کے گھروں میں جا کر جائزہ تو لو، جس کے گھر میں قرآن کا حافظ بچہ پھر رہا ہے ان سے پوچھو کہ اللہ تیرے گھر میں رحمتیں ڈال رہا ہے، وہ کہے گا کہ قرآن کی برکت سے اللہ مجھے وہاں سے رزق دے رہا ہے جہاں سے مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ رزق کہاں سے دے رہا ہے۔ مجھے دیکھو، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری مدرسے میں میں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں تو میری تقریباً 18,000 تنخواہ ہے۔ 18,000 تنخواہ سے بتاؤ کوئی عمرہ کر سکتا ہے؟ بولو، 18,000 سے عمرہ ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے پھر بھی مجھے 10 مرتبہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی ہے، تو یہ میرا کمال نہیں، میری شخصیت کا کمال نہیں، میری قوم کا کمال نہیں، یہ اس قرآن کا کمال ہے جو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ یہ قرآن جو ہے